ویلکم بیک ناظرین. یہاں پہ گفتگو چل رہی تھی, پولیٹیکل گفتگو بھی یہاں پہ چل رہی تھی. اب میں ذرا کوثر صاحب کی طرف آتا ہوں. کوثر صاحب, آپ نے جس طرح کہا کہ ثاقب نثار صاحب ہیں جو ایکس چیف جسٹس تھے, ان کو بہت مس کیا جا رہا ہے, تو سر کچھ ان کی باتیں بتائیں جو باقی لوگ بھی ان کو مس کریں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اسپیشلی عدلیہ کے لیے. دیکھیں, عدلیہ کے لیے انہوں نے کام نہ صرف عدلیہ کے لیے کیے بلکہ جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوور ایکسیسو اسٹیپنگ آف جوڈیشری, وہ تب کی جاتی ہے جب ریاست کا فیلئر ہو تو پھر کورٹس جمپ ان کرتی ہیں اور کورٹس پھر دیکھتی ہیں کہ کیا ٹھیک کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو دیٹ واٹ ثاقب نثار, the honorable former chief justice of Pakistan did, and that's why he lives into the hearts of the people. لیکن سر عدلیہ کے لیے کیا کیا؟ جس ڈپارٹمنٹ سے وہ ریلیٹڈ تھے باقی ڈپارٹمنٹس میں تو چلے گئے, کیا کیس جتنے ہزاروں لاکھوں التواء تھے وہ ٹھیک ہو گئے؟ بٹ آپ کی اجازت سے ایک سوال چھوڑ رہی ہوں اپنے محترم بھائی کے لیے. کیا ایک خاتون 2 آئی ڈی کارڈ رکھتی ہے اور دونوں آئی ڈی کارڈز کے اوپر پراپرٹیز رکھتی ہے اور عدلیہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ میرے محترم بھائی, میں قانون کے معاملے میں بہت زیرو ہوں, مجھے بتائیے کیا یہ ٹھیک بات ہے کہ ایک خاتون, ایک فاضل جج کی وائف 2 ڈفرنٹ ناموں سے آئی ڈی کارڈز بھی رکھیں اور پراپرٹیز بھی رکھیں اور عدالت اس کو ایکسیپٹ کرے؟ پلیز مجھے اس کی تھوڑی سی آپ کلیئر کر دیجیے. کیا ہے کوئی صاحب, آپ بہترین ایکسپلین کر سکتے ہیں. دیکھیں دیٹ ہیز بین, جس کو عدلیہ نے ڈیسائیڈ کر دیا, ایک ڈیسیجن لے لیا, اور جس کا کیوریٹو جسٹس کے نام سے ایک تماشا لگ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آئی تھنک سو کہ there is no provision in the constitution, neither in the Supreme Court of Pakistan's rules, کہ there is any word curative justice when the review has been dismissed. So میں جواب دینے لگا ہوں. سمپل پبلک کے لیے یہ ہے کہ ان کا اگر پہلا آئی ڈی کارڈ اگر خاوند کے نام پہ دوسرا بن گیا یا پہلا پیرنٹس کے نام پہ تھا, اس پہ اگر کوئی پراپرٹی لی گئی تھی اور اس کے بعد وہ چینج نہیں کیا, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ شی از ہولڈنگ اے کرائم. سو وہ آپ نے نہیں چینج کرا. جس طرح میری جو وائف ہے, ان کی پراپرٹی ان کے والد کے نام پہ چل رہی ہے یا ان کے نام پہ والد کے نام پہ ہے, تو اٹ ڈز ناٹ مینس کہ وہ جو پرانا آئی ڈی کارڈ پہ چل رہا تھا کہ شی ہیز میڈ سم فراڈ. سو ایسا نیچرل ہے. سو تھنگز ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو نیچر. یہ نیچر کا ایک سلسلہ ہے کہ باپ کے نام پہ پراپرٹی تھی, آپ کے باپ کے نام کا آئی ڈی کارڈ تھا, آپ نے وہ پراپرٹی اپنے نام کرا لی تو آپ کا وہی نام چل رہا ہے. لیکن جب خاوند کے نام پہ گئی ہے, کوئی لوگ, اکثر لوگ 100% لوگ نہیں ٹرانسفر کرتے. وہ کہتے ہیں ہم کیوں ٹرانسفر کریں, کیوں پیسے لگائیں, جب بیچنی ہوگی تو بیچ دیں گے, بیکاز وہ نام تو آپ کا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے جب آپ نادرا کے ڈاٹا اور اس میں فیملی ٹری میں جاتے ہیں. سو دیٹ از ناٹ اے کرائم ایٹ آل. سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن لیا بالکل ٹھیک ڈیسیجن لیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ کے, اب دیکھ لیں, آپ کی جو گورنمنٹل پالیسیز کی بات میں کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ میں ادھر بات کرنا چاہوں گا جو آج کل میڈیا پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. بالکل لگنی چاہیے میڈیا پہ پابندی. وہ قوانین بالکل پاس ہونے چاہیے. آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے جو 30 لاکھ 40 لاکھ گھر بنا دیے ہیں گورنمنٹ نے؟ آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے کہ پاکستان بالکل ڈالر بڑا نیچے آ گیا ہے اور جو ہے ہمارا کرنسی اوپر چلی گئی ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے کہ سارا کچھ جو اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ, نیٹ ورک آف روڈز پورے پاکستان میں بن گیا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے؟ بالکل آپ لوگوں پہ قدغن لگنا چاہیے, بالکل آپ لوگوں پہ پابندیاں لگنی چاہیے. جب آپ نہیں دکھاتے, گورنمنٹ نے اتنی ترقی کی ہے فیضان, تو یہ آپ پہ بالکل قوانین یہ لگنے چاہیے اور یہ قوانین پاس ہونے چاہیے. صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ میرا کویشچن وہیں کا وہیں رہ گیا کہ میں وہ پالیسیز جاننا چاہ رہا تھا جو عدلیہ کے لیے ثاقب نثار صاحب چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عدلیہ کے لیے جوڈیشل پالیسی وہ دے کے گئے کہ اس دور میں اس کورٹ میں اس طرح اس نوعیت کے کیسز کا ڈیسیجن ایسے لینا چاہیے. اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے جب ایک چیف جسٹس جاتا ہے, دس از اے ڈیلیما آن آور پارٹ, اس کی پالیسیز کو دوسرا چیف جسٹس آ کے بالکل کولڈ شولڈر میں ڈال دیتا ہے. اس کا اگلا چیف جسٹس آتا ہے, وہ اپنی نئی پالیسیز لیتا ہے, تیسری ان کی جو دوسری پالیسیز ہیں. اب اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتی ہے جو سٹنگ جوڈیشری ہوتی ہے آپ کی لوور کورٹس, وہ اتنا زیادہ ڈیلے ہوتا ہے آپ کے کیسز میں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. دوسرے اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں ایز اے لائر آفیسر آف دا کورٹ. I admit my guilt کہ جب ہم نے جا کے ڈیٹے لینی ہے, ہم نے جا کے پیشیاں لینی ہے اور اپنے سائل سے جھوٹ بولنا ہے, تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے ہماری عدلیہ پہ. سر بالکل آپ نے تو بات ہی بالکل ختم کر دیا. میں نیکسٹ آتا ہوں. یہ جو ہائی کورٹس کے اندر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فوجی افسران کو براہ راست جج مقرر کرنے کے لیے جو سمری پیش کی جا رہی ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے یہ نیگیٹو ہے؟ میرا خیال ہے کہ فتح صاحب کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ فتح صاحب
पहली बात, ये हमारी जितनी सांसें चल रही हैं उन सांसों के होते हुए ये हम होने नहीं देंगे, राइट, किसी सूरत नहीं होने देंगे। ये हुकूमत सोच ले और जो करवाना चाह रहे हैं वो भी सोच ले कि अगर हमने आपकी वर्दियां पहन के आपकी सफों में आप हमें आने देंगे तो आप भी हमारी सफों में अपनी वर्दियां उतार के आके काला कोट पहन लें। लिहाजा ये हम नहीं होने देंगे। और फतेहाना साहब, आपको पैगाम देना चाहता हूं कि कल आपको जब वकील की जरूरत पड़ेगी तो फौजी वकील नहीं होगा, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। लिहाजा किसी के हाथों में मत खेलें और जो भी इदारा है वो अपनी डोमेन में रहते हुए काम करे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो क्या अवाम फिर ये फौजी अफसरान के जो कोर्ट्स हैं इनको एक्सेप्ट ना करे और जो उनके केसेस 20-20 साल से पेंडिंग हैं, लोग मर जाते हैं, इसी तरह ही वो इंतजार करते रहे, बच्चों का केस आ रहा होता है, आगे उनके पोते हो जाते हैं, दादा मर जाता है, केस खत्म नहीं होता, जज के पास वो केस नहीं आता, लोग उस तरफ जा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। तो आप क्या समझते हैं कि लोग उनको इंसाफ ना मिले, कोई नए जजेस ना आए, कोई कंपटीशन आपस में ना हो, लोग एक दूसरे को देखें कि वहां पर तो फांसी की सजा दे दी जाती है, यहाँ पर नहीं दी जाती क्योंकि जजेस डरते हैं। तो आप इस पर क्या कहते हैं? मैं आवाम से 2 सवाल पूछूंगा और जो गवर्नमेंट में उनसे भी पूछूंगा, जो गवर्नमेंट में रह चुके हैं उनसे भी पूछूंगा। और थोड़ी सी आप लोगों को शर्म आती है क्या? अंग्रेज जो हमें कवानीन दे गया है, जिसने राज किया कनाडा में, जिसने राज किया बड़े सगीरों में, जिसने जो लंदन में बैठी है क्वीन, जो कवानीन आपको दे के गई, क्या वो कवानीन कनाडा में मौजूद है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है? क्या वो लंदन में मौजूद है? क्या वो यूरोप में मौजूद है? और कोई शर्म थोड़ी सी कर लो। इन कवानीन कोई उठाकर फेंक दो और फिर उसके बाद लिखते हो आईने पाकिस्तान में कि कुरान एंड सुन्ना शैल बी द सुप्रीम लॉ। और सारे के सारे जितने कवानीन है जो हम भी पेश होते हैं, जितनी अदालतों में हम बहस करते हैं, सारे एंटी कुरान एंटी सुन्ना है। कोई थोड़ी सी शर्म कर। बिल्कुल ये पार्लियामान ने चेंज करने हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि किसी जज ने। ये पार्लियामान ने ये जो पुरानी किताबें चल रही हैं 18वीं सदी की, ओ भाई वो हमें था स्लेव स्लेव एंड स्लेव, एक मुलाजिम से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर उसके बाद आपने मजाक कर लिया। इस पाकिस्तान में 3 आइन चल रहे हैं, एक आईने गरीबे पाकिस्तान, एक आईने अमीरे पाकिस्तान और एक आईने अफवाज पाकिस्तान। या तो उसको उसमें जम कर दें या उसको उसमें जम कर दें, ताकि कम से कम एक आइन में तो डिसिप्लिन है ना। बिल्कुल, एक आइन में, अफवाज पाकिस्तान के आइन में, या उसको वैसा बना ले या उसको वैसा बना ले, एक आइन रखें। तो अगर वो अफवाज पाकिस्तान को ज्यादा फौकियत दें तो आप बिल्कुल उनके साथ है ना, आप लड़ेंगे तो नहीं कि हम यूनिफॉर्म पहन के हमें भी आने दें वहां पर। यूनिफॉर्म तो कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। फैजान, यूनिफॉर्म की बात नहीं है, डिसिप्लिन की बात है जी। ओ भाई, मैं एक लॉयर हूं, मैं अक्सर जब किसी का केस कर रहा हूं या किसी कंटोनमेंट का, तो मुझे अक्सर वो कहते हैं आप फौज में रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप डिसिप्लिन बहुत है। मैंने कहा डिसिप्लिन आपके अंदर आता है, ना कि फौजी होने की वजह से आता है। ये आपकी तरबियत होती है, ग्रूमिंग होती है। सो हमें चाहिए, हमारी ग्रूमिंग तो ये है, ना इसमें इमरान खान को गाली दे, ना किसी और को गाली दे। हम शॉपर फेंकेंगे तो ये गाड़ी से बाहर अपने जहां पे गार्डन हमारे लिए बने हुए हैं, खूबसूरत बागात बने हुए हैं, वहां फेंक देंगे, थूक वहां फेंक देंगे। मैं पूरी आवाम से पूछता हूं, अपने घर के अंदर थूक फेंकोगे? बिल्कुल। अपने बेडरूम के साथ शॉपर फेंकोगे? जूतियां मार मार तुम्हारी माँ, बहन या बेटी तुम्हें घर से निकाल देगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैम, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ क्योंकि गुफ्तगू बहुत गर्मा गर्मी यहाँ पर चल रही है। महंगाई की मैं वापस उसके ऊपर आता हूँ कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए जिस तरह आप हेड कर रही हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी को, आपको क्या मुश्किलात दरपेश हुई हैं? आप जब मार्केट में जाते हैं, जब आप ये प्राइस कंट्रोल के लिए जाते हैं, तो कोई आपको माफिया मिलता है? और ज़्यादा मुश्किलात आप किन चीज़ों में देखती हैं कि जहाँ पर प्राइस में जान के लोगों से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है? मैम देखिए फैजान, मैं अपने भाई की बात को वैसे आगे बढ़ाऊंगी कि एज अ नेशन हमारा कैरेक्टर जो है वो मैं अभी भी समझती हूँ, जिस तरह घर में एक माँ और बाप अपने बच्चे का कैरेक्टर बनाते हैं, अगर बच्चा अपने बाप को झूठ बोलते देखेगा, अगर माँ को झूठ बोलते देखेगा या चोरी करते देखेगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा उस काम को लेके आगे चलना। ठीक है। हमारी पूरी नेशन इस काम पे लगी हुई है कि जी करप्शन जायज़ है। अब आप देखें, आप जितने भी कवानीन बना लें,
हाँ, अनलेस कि आप फांसियों पे लटकाना शुरू कर दें, जो कि कवानीन की रूह से नहीं है। हम कानून के पाबंद लोग हैं, हमारी अदालतें जो भी हमारे फैसले करती हैं हम उनके पाबंद हैं। जिस तरह मेरे भाई ने बहुत अच्छी मुझे वजाहत दी है कि हम कानून के पाबंद हैं, हम 2 ID कार्ड हमारे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक जायज़ बात है। ये इस फोरम पे आके मुझे पता चल गई है, थैंक यू सो मच। और चूंकि ये आला अदलिया के फ़र्द हैं तो मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी तस्दीक कर लेनी चाहिए इस बात पे, और बाकी कौम भी तस्दीक कर ले और इस पे अमल भी करे। दूसरी बात ये है कि अगर करप्शन, अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अगर ब्लैक मार्केटिंग ये चलती रहे और चलती रहे और चलती रहे, आप किसी भी गवर्नमेंट को यहाँ ला के खड़ा कर दें, उसमें फ़ौज को ला दें, उसमें अदलिया को ला दें, वही लोग अदलिया में हैं, वही फ़ौज में है, वही कैरेक्टर सियासतदानों का है, क्योंकि हमारा पूरा एक कैरेक्टर बना हुआ है। डिसिप्लिन रखना इज़ अ मस्ट। दुनिया में डिसिप्लिन के बगैर कोई चीज़ चल नहीं सकती। अल्लाह का पूरा निज़ाम एक डिसिप्लिन के तहत चल रहा है। चांद, सूरज, सितारे, ज़मीन एक डिसिप्लिन के साथ चलती है तो ये निज़ाम चल रहा है, वरना एक सेकंड नहीं लगे ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। सो ये हमारी ग्रूमिंग, ये हमारी तरबियत, ये हमारी कानून की पासदारी, हमारी अदालतों का गरीब आवाम को सस्ता इंसाफ देना, हमारे वकला को अवाम के लिए सस्ते वकला फ्राहम करना। गरीब कभी अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता, गरीब अपना केस कभी आगे नहीं लेके जा सकता। जितना भी जेन्युइन पर्सन हो वो पुलिस तक उसकी रसाई नहीं हो सकती। देखिए, आप कहेंगे अब आपकी हुकूमत है, हुकूमत बिल्कुल हमारी है। आप ये सोचते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में, जो अदलिया में, जो हर गवर्नमेंट के इदारे में 20वें ग्रेड, 21वें ग्रेड, 22वें ग्रेड के लोग हैं, उनको क्या वज़ीर आज़म उतार सकते हैं? कानून, हमारे वज़ीर आज़म मावराए कानून कोई बात नहीं करते, ये आप लोगों को भी पता है और ये सारी दुनिया को पता है। पुराने हुक्मरानों की तरह रातों रात ना लोग उठवाए जाते हैं ना फेंके जाते हैं। हर शख्स को कानून के जरिए ही एड्रेस किया जाता है। जिसको कानून के जरिए एड्रेस करते हैं वो अदालत में जाता है। बाकी हम लोग हाथ जोड़ के फारिग हो जाते हैं, जी हमने बंदा पकड़ा, अदालत के सुपुर्द कर दिया, अब अदालत जाने और उसका काम जाने। अब कोई 10 करोड़ का वकील करके फारिग होकर निकल जाए और कोई गरीब मारा जाए। ये हमारी प्यारी अदालतें, हमारी मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालतें जो कि सुप्रीम है, जिनके अंडर वज़ीर आज़म समेत तब सब लोग उनको जवाब दे हैं, हम सब उनको जवाब दे हैं। मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह इनको भी अपने आप में गौर करना चाहिए। इनके जो आला फाजिल आदिल हैं, जो हैं हमारे जजेस हैं, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जब एक जज आता है अगला तो अगला वो हमारा फिर फ्रीजर में चीज़ें चली जाती है। आई थिंक कानून की बालादस्ती में अदलिया एक बहुत अहम पिलर है। अगर जहां इंसाफ, फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, कोई जवाब ही नहीं है कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ले, कोई जवाब ही नहीं है कोई ब्लैक मार्केटिंग कर ले, कोई जवाब ही नहीं है कोई करप्शन कर ले। सारी जिम्मेदारी 99% आके हमारी अदलिया पे आती है, हमारे इंसाफ देने वाले इदारों पे आती है। हाँ, अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब उसमें कोई इंटरफेयर करें, किसी एक बंदे को फोन करें, ये कहें जी मेरा कुलीग था, ये मेरा साथी था, आप इसको ना पकड़ें या आप इसको ना सजा दें, फिर जो सजा आप दे। मीडिया हमारा इस वक्त तक बिल्कुल आज़ाद है, वो हर बाल की खाल माशाल्लाह निकाल के लाते हैं और वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, अवाम में अवेयरनेस दे रहे हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ सारे मीडिया की कि जितना मीडिया ने अवाम को अवेयरनेस दी है, हर बंदे को ज़बान दी है, हर बंदे को नॉलेज दी है। तो मैं चाहती हूँ कि अदालतों के ऊपर भी हमारा मीडिया इसी तरह से प्रोग्राम करे और चाहे कि हर अवाम को, गरीब को इंसाफ सस्ता मिले। अमीर करोड़ों का बन के और फारिग हो जाएगा, निकल जाएगा और विक्ट्री के निशान बनाता हुआ आएगा, जो कि कातिल है, जो सब कुछ है, वो विक्ट्री बनाई जाती है। वो किसके बिहाफ पे? वो कोई वजीर आज़म, कोई MNA, कोई MPA उसमें जिम्मेदार नहीं होता, उसमें अदलिया की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई अदलिया को प्रेशराइज करता है तो मैं कहती हूँ मीडिया और अदलिया सब हाजिर खिदमत है। हम उनकी खिदमत में वो बताएं कि फलां वक्त फलां ने हमें थ्रेट किया है या फलां ने हमें फ़ोन कॉल की है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी मेरे भाई की बात रही कि जो इर्द गिर्द लोग हैं, देखें सियासत एक, मैंने भी यहाँ आके सियासत सीखी है, मेरी फैमिली सियासत में नहीं थी। सियासत तमाम लोगों को, अगर अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे तो सियासतदान हमारे पास अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मगरिब की हमारे पास डेमोक्रेसी मौजूद है। हमारा अपना निज़ाम अभी तक 70 सालों में किसी ने नहीं बनाया। हमारा जो मंशूर है, जो इस्लाम है, जिसके ऊपर हमारा निज़ाम होना चाहिए, हमने तो कभी इज्तिहाद तक नहीं कराया। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कभी इज्तिहाद तक नहीं हुआ। देखें,
ہر بات کو اس صورت یا اس آیت کے مطابق لانے کے لیے ہمارے علماء دین کو بیٹھنا ہوگا, ہمیں اجتہاد کرنا ہوگا اپنے قوانین پاس کرنے کے لیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی یہ آپ نے پڑھ لیا تھا اور اس کو آپ نافذ کیوں نہیں کیا قرآن کو. جب تک اجتہاد نہ ہو, جب تک سارے علماء دین ایک پیج پر نہ ہوں, جب تک سارے مسلک ایک پیج پر نہ ہوں, تو اسلام کے اوپر ان کے نام پر بننے والا ملک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والا ملک کس طرح اسلام کے اوپر چل سکتا ہے؟ میم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, جہاں پہ سارے قوانین فورن قوانین ہیں آپ کے. جی پچھلے 70 سال میں کوئی اسلامی قوانین نہیں بنایا گیا. میں اسی پر ہی آنے لگا ہوں. جس طرح کوسا صاحب نے بھی کہا تھا کہ جس طرح جسٹس چینج ہوتے ہیں تو پہلے کے جتنے بھی آرڈرز ہوتے ہیں, جو ان کے جتنی بھی نئی امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں, سب کو رد کر دیا جاتا ہے. تو یہ صرف عدلیہ میں نہیں ہوتا, یہ اگر ہم CCP لاہور کی بھی بات کریں, لاسٹ ان کو انہوں نے آ کے اپنے احکامات کیے, اپنی پلاننگز کی, انہوں نے SHO 19-20 جو SHOs ہیں فارغ کر دیے کہ یہ کام ہی نہیں کر رہے, کرپشن کر رہے ہیں. جس طرح ہی نئے CCP آئے, انہوں نے ان ساروں کو واپس بحال کیا, ان ساروں کو واپس پولیس اسٹیشنز میں لگایا, اور انہوں نے کہا CCP نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا تھا. تو یہ تو ہر محکمے کا مسئلہ ہے. میم جب عوام کی بات ہوتی ہے, مہنگائی کی بات ہوتی ہے, قانون میں بہتری کی بات ہوتی ہے, تب یہ کہا جاتا ہے کہ اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے, باقی جو پارٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں یہ قانون لانے نہیں دیتے. لیکن اگر کسی بھی عہدے کی, میں بڑا بریک سے جاؤں گا, کسی بھی عہدے کی توسیع ہو تو راتوں رات صدارتی آرڈیننس آ جاتا ہے اور اس کو عمل کرنا پڑتا ہے ساروں کو. تو مہنگائی کے لیے, لا قانونیت کے لیے, اور یہ جو باقی عوام مر رہی ہے مہنگائی سے, اس سب کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم صدارتی آرڈیننس نہیں لا سکتے؟ کیا ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے, یا جب ہم چاہیں صرف تبھی یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, صدارتی آرڈیننس ذخیرہ اندوزی کے لیے قانون موجود ہے جی, ہر مہنگائی کے لیے قانون موجود ہے. صدارتی آرڈیننس اس چیز کے لیے لایا جاتا ہے جس کے لیے پہلے سے قانون موجود نہ ہو یا قانون سازی میں پرابلم آتی ہو. جی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی صدارتی ذخیرہ اندوز ہے, وہ 2 دن پتہ ہے بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے, آپ اس پہ قانون سازی کریں کہ اس کو 2 دن بعد نہیں, اس کو 2 سال بعد سزا سے معافی ملے. بھائی دیکھیں, عدلیہ ہماری سپریم ہے, جی, عدلیہ کو چیلنج نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ عدلیہ کو وزیر اعظم یا اسمبلی چیلنج نہیں کر سکتی. تو یہ جو ریاض فتیانہ صاحب لے کر آ رہے ہیں, آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ اب بھی تو عدلیہ کو چیلنج ہو لائیں گے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ تو پتہ چل جائے گا, وہ تو مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو اور آپ کو بھی نہیں پتا. جب وہ آئے گا, جو اس کی مخالفت ہوگی, جو اس کے ساتھ لوگ چلیں گے, جس طرح وہ لگایا جائے گا اس طرح سے. میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, جو ٹاپ کے ذخیرہ جو کر رہے ہیں نا, وہ ٹاپ آف دا بیوروکریسی میں, ٹاپ آف دا گورنمنٹ میں ہے. جو اسکولوں کی فیسیں حکومت کیوں نہیں کم کرتی, کیوں نہیں کرتی آن لائن ہے؟ کیونکہ وہ ٹاپ آف دا بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹاپ آف دا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیسے مارے جاتے ہیں. اس لیے یہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ کرے عمران خان, پوری عوام ان کے پیچھے ہوگی, اگلا دور بھی عمران خان کا ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر عمران خان نظر نہیں آئیں گے آپ کو اگلے دور میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دامنے وقت میں گنجائش نہیں رہی, غریب کا ہی درد ہے, بالکل دامنے وقت میں گنجائش نہیں رہی. میں کوسا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, بالکل 1 لائن میں مجھے آنسر کیجیے گا کیونکہ آپ قانون سمجھتے ہیں. کیا سر کسی کو زبردستی انجیکشن کے لیے فورس کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے قانون میں ہے, اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا ہو کہ آپ فورسفلی انجیکشن لگوائیں, لیکن حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے, آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں. کسی کو بھی فورسفلی آپ بالکل نہیں کر سکتے, نہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے, نہ کوئی قانون اجازت دیتا ہے. پر اگر حکومت وقت کوئی ایسا نوٹیفیکیشن کرتی ہے تھرو ڈپٹی کمشنر کہ یہ پوری عوام یہ انجیکشن لگانے کی پابند ہے, وگرنہ اس کو 6 مہینے سزا یا سال سزا یا 2 سال, پھر وہ پابند ہے. سو یو نیڈ ٹو جسٹیفائی یور ایکٹ بائی lawfully انڈر دا کانسٹیٹیوشن. آپ کو اختیار بھی ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بالکل دیکھیں, خالی انجیکشن لگوانا نہیں ہے. جب میرے سے دوسرا شخص متاثر ہو رہا ہے, اگر میں نہ لگواؤں اپنی ذات کے لیے, دیٹ از اندر تھنگ. جب میرے سے 10 اور لوگ بیمار ہوں گے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سختی سے امپلیمنٹ کریں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں اگر ہم میڈیکلی بھی بات کریں تو اینٹی وائرس جتنے بھی بنتے ہیں, منیمم انہیں 2 سال لگتے ہیں, ان کو تجربہ ہوتا ہے, انہیں چیک کیا جاتا ہے, ڈاکٹرز لیب میں چیک کرتے ہیں. یہ جو انجیکشنز بنائے جا رہے ہیں کون سی لیب میں چیک کیے گئے ہیں, کون سا اس کا DNA کیا گیا ہے, اور اس کا ایکسپائریمنٹ بھی نہیں کیا گیا, جس وجہ سے لوگ تھوڑے پریشان ہیں. اور ان کا بنتا ہے میم کہ جب اینٹی وائرس کو چیک ہی نہیں کیا گیا اور زبردستی ساروں کو لگایا جا رہا ہے, اس وجہ سے وہ پریشان ہے. عوام پریشان اس لیے ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو 10-10 ہزار روپیہ مہنگی, 400-400 گنا دوائیاں مہنگی کر دی جاتی ہیں, لیکن کس طرح ممکن ہے کہ انجیکشن فری لگایا جا رہا ہے؟ وہ پاگل ہیں کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں اسکول کی فیسز بڑھ جاتی ہیں, بجلی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, لیکن انجیکشن فری لگایا جا رہا ہے. تو وہ پریشان ہے کہ حکومت ہمارا صرف ایک سائڈ سے اتنا خیال کر رہی ہے. کینسر کی دوائیوں کو بھی تھوڑا سا سستا کر دیں, باقی بھی جو ادویات ہیں ان کو بھی
بھی تھوڑا سا سستا کر دیں. اسکولوں کی فیسیں بھی کریں. دیکھیں میری بات سنیں, جو ویکسینز ہوتی ہیں یہ وباؤں کے خلاف ہوتی ہیں. آپ نے بچپن میں دیکھا چیچک, خسرہ, میزلز, کولرا, یہ ساری بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں, اور یہ ویکسین ہی ہے ایسی چیز جو زبردستی کی گئی. ہمارے اسکولوں میں ہر تھوڑے عرصے بعد ٹیمیں آتی تھیں, وہ بچوں کو ویکسینیٹ کرتی تھیں. اب پولیو کا آپ دیکھ لیں, ساری دنیا کے ملک کلیئر ہو گئے ہیں, پاکستان کے اوپر ابھی بھی ٹیبو لگا ہوا ہے کہ پولیو کے قطرے. اب پولیو کے قطرے اب زبردستی نہ پلائیں تو کیا پلائیں. دیکھیں اب جو وبائیں ہوتی ہیں ان کے خلاف اسی طرح سے جہاد کیا جاتا ہے. کینسر ایک وبا نہیں ہے, کینسر ہمارے اندر سے اٹھنے والی ایک بیماری ہے. جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگی اس کی کوئی پریونشن نہیں ہوگی, اس کے لیے کوئی حفاظتی تدابیر نہیں دے سکتے. پوری دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی چیز. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی ویکسینیشن بنا لیں آپ لوگ. جی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری عوام تعاون کرے, ہمارے سینئر لوگ تعاون کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام تھوڑی سی, میں اپنے بھائی کی بات کو بتاؤں گی, جھوٹ بولنا اگر عوام ہماری چھوڑ دے, صرف ایک جھوٹ بولنا. ہماری عدالتیں, ہمارے وکیل, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے سیاستدان, ہم سب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ایک شخص نے کہ میرے میں 100 برائیاں ہیں, میں آپ کی خاطر سب نہیں چھوڑ سکتا, مجھے ایک کا حکم کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جھوٹ بولنا چھوڑ دو. میرے بھائی نے ابھی مجھے کہا کہ ہم عدالت میں جب جھوٹ بولتے ہیں, دیکھیں ہم سچ کی عدالت لگا سکتے ہیں, ہم سچ کا قانون لا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی تکلیف ہو سکتا ہے اس میں ہمیں وقتی طور پہ نقصان اٹھانا پڑے, جیسے ہمارے وزیر اعظم اپنی ہر غلطی کو میڈیا پہ مانتے ہیں, ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم سے یہ نہیں ہوا, ہم انسان ہیں. لوگ کہتے ہیں لو جی عمران خان غلطی کرتے ہیں, سب لوگ غلطی کرتے ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جا کے سامنے مانتے ہیں اپنی غلطی کو. میں اپنی میڈم ون لائنر بات بتاؤں گا, ون لائنر. یہ مہنگائی سے آپ کی جان ایک صورت میں چھٹ سکتی ہے, جس پہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. ایک صورت میں, جس دن آئی ایم ایف کی لعنت سود سے اور قرضے سے آپ کی جان چھٹ جائے گی, تب بجلی بھی سستی ہوگی. بجلی مہنگی ہوتی ہے, آئی ایم ایف کا قرضہ دینا, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, آئی ایم ایف کا قرضہ دینا ہے آپ نے, آپ پہ ٹیکسز لگتے ہیں, آئی ایم ایف کا قرضہ دینا, وہ ساری پالیسیز آئی ایم ایف آپ کو بنا کے دیتی ہے, یہ امپلیمنٹ کرو. جیتے رہیے بھائی. میرے لاکھوں لوگ ہیں جو ابھی تک ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہے, ہمارا سارا بزنس کمیونٹی نہیں ہے. کاش ہر بندہ ٹیکس دینا شروع کر دے, آئی ایم ایف کو ایک مہینے میں پاری کر کے جائے گا. ڈونٹ وری, لوگ صرف ٹیکس چوری کرتے ہیں اور کانسٹنٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہاں پہ بالکل ٹائم ختم ہو گیا, میرا بھی دل نہیں تھا کہ یہاں پر ضرور ہم مزید بھی یہاں پر باتیں کرتے ہیں. میم آپ کا بھی بہت شکریہ, قدرت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر ہم نے کوشش تو کی کہ عوام کے جو مسائل ہیں اور جو وسائل ہیں پاکستان کے, اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کر سکیں. اور جھوٹ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ہر برائی کی جو جڑ ہے اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے, کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے. اور جو یہ مہنگائی ہے, یہ مہنگائی سے بھی انشاءاللہ تعالی جس طرح حکومت وقت نے فرمایا کہ مہنگائی پر جلد قابو پا لیا جائے گا, اور عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل بہت بہترین جا رہی ہے. اور ہم ویٹ کریں گے کہ جو پرانی حکومتوں کے بندے ہیں, جس طرح منسٹر تھے, فارن منسٹر تھے, یا باقی منسٹرز کی بات کر لیں, وزیر خزانہ کی بات کر لیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے, انہوں نے تباہ کر دیا, لیکن جب یہاں پر آئے تو وہی سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. تو ناظرین, ہمارا جو کام ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں, کسی کے فیس پر ہم نے کوئی نشان نہیں لگانا, کالا چہرہ نہیں کرنا, ہم نے چہرے دکھانے, اور ہماری خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے خود کیا کرنا ہے. جس طرح ہم گھر میں خود تیار ہونے کے لیے کہ میں خوبصورت لگوں تو خود بہت سی چیزیں کرتے ہیں, اسی طرح ہی ہمیں بہتری کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے خود بھی بہت سی چیزیں کرنی چاہیے. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے. کل آپ کے ٹاپک کے ساتھ اور آپ کی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.